لیکن ہماری جامر سے کوئی پڑھا لکھا کوئی تگڑا لیڈر کیوں نہیں نکلتا ہے کہ جاگے ہمارے جو آواز ہے جامر کی جو آواز ہے وہ ایوانوں تک. اس بندے کو یہاں سے ابھی بگاؤ، ہمارا کوئی کام کا نہیں ہے. سوریا زمان یہ ایجوکیشن منسٹر ہے، تو اس سے آپ مطمئن ہیں کہ اس نے کام کیا ہے ایجوکیشن کے لیے؟ تعلیم پرووائڈ کروائے، ایجوکیشن کروائے، لڑکیوں کو تعلیم دلوائے، تب ہم مانیں گے. 110% ریجیکٹ کرنا اچھا، تو آپ سے میرا ایک دو کوشچن اور کروں گا کہ ہمارے جامر میں آج تک ہم نے دیکھا ہے ہمارے جامر میں ہر قسم کا ٹیلنٹ پاکستان کے بڑے بڑے اداروں میں ہمارے جو جامر کے لوگ ہیں وہ موجود ہیں، لیکن ہمارے جامر سے کوئی پڑھا لکھا کوئی تگڑا لیڈر کیوں نہیں نکلتا ہے کہ جاگے ہمارے جو آواز ہے جامر کی جو آواز ہے وہ ایوانوں تک پہنچائے اور جو مظلوم جامر والے ہیں ان کو آواز آگے حکمرانوں تک پہنچائے. دیکھو، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اس چیز پہ تو ہم نے بھی بڑی کوشش کیا ہے. ہم نے کہا کہ پڑھے لکھے لیڈرز ہمیں ملنا چاہیے، پڑھے لکھے لوگ ہمیں چاہنا چاہے، اس ملیوں میں ہماری نمائندگی کریں گے. پڑھے لکھے لوگ ہیں، جیسا میں مثال دوں گا عطا اللہ کا، زبردست بندہ ہے، لیکن علاقے کا آپ کو بھی بخوبی بتایا کہ وہاں پہ جو ہے نا لوگ پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں دیکھتے، وہ خاندانی لوگوں خاندان کو دیکھتے، پرانا بندے کو دیکھتے، تعلقات کے بیس پہ، یہ جو ہے نا رشتہ داریوں کے بیس پہ بنے ہوتے، باقی نہیں. لیکن اس بات کو اگر پھر میں اس ڈاکٹر کو اگر بیچ میں لے کر یوں اس لیے آؤں گا کیونکہ اس کی جو سیکنڈ وائف ہے وہ گیزر سے تعلق ہے، صحیح ہے نا. تو اس نے اتنا یہ کم ظرف آدمی ہے کہ اس نے اپنا دیامر کا نمبر 3 کا کینڈیڈیٹ ہوتے ہوئے وہاں کے اے ڈی پیز کو، وہاں کے جو ہے نا عوام کے پیسے اس نے وہاں گیزر میں لگائے. اس کو وہاں سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس کو وہاں سے جانا چاہیے، گیزر سے جا کے تم الیکشن کنڈکٹ کرو. دیامر کے لوگوں سے، حلقہ نمبر 3 کے لوگوں سے، دھرل کے لوگوں سے، کھنباری کے لوگوں سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس بندے کو یہاں سے ابھی بگاؤ، ہمارا کوئی کام کا نہیں ہے. نہیں، اگر کہ یہ جو تعلیم کا جو بجٹ ہے وہ سوریا زمان وہ وزیر ہے، انہوں نے وہاں پر گزر میں لگایا، تو ہمارا جو لیڈر ہے، ہمارا جو نمائندہ ہے جامر کا، اس کو کھڑا نہیں ہونا چاہتا. بالکل ہونا چاہیے. اس کی یہ وجہ ہے کہ مدد کی پڑھا لکھا کوئی بندہ نہیں ہے. بالکل یہی بات ہے. میں نے بار بار اس چیز کو، اس پوائنٹ کو ریز کیا تھا. پہلے بھی ہم نے اس ہماری پارٹی کی طرف سے بھی اس پوائنٹ کو ریز کیا گیا تھا کہ جو ہے نا اے ڈی پیز وہاں دینا، یہاں کا پیسے وہاں خرچ کر دینا، وہ جو ہے نا دارل میں کم اور گیزر میں جا کے وہ کیا نام اپنے میڈیکل کیمپ پہ لگانا. بھائی تو درد رکھتا ہے دارل سے، تو پیدا ہوا دارل سے، دارل کا باشندہ ہے، جہاں سے تو پیدا ہوا جگہ چھوڑ کے وہاں جا کے گیزر میں تم سیکنڈ وائف پہ گھسے ہوئے بیٹھے ہوئے، تو ہمارے جو حلقہ نمبر 3 کے لوگوں کو بھی اس کی ضرورت بالکل نہیں ہے. اس کو وہاں پہ جا کے الیکشن کروانا چاہے. میں تو بولتا ہوں اس دفعہ اس کو انٹری ہونے نہیں دے دوں دارل میں. یہ اس طریقے کے ایکسپو پیس ایسے ایونٹ ہم ہفتے میں 10 کروائیں گے، ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. ایسے سوشل میڈیا میں چمکانے کے لیے ہر کوئی کرنا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کا آپ کے گراؤنڈ میں آپ کا کام ہونا چاہیے. آپ کا گراؤنڈ میں کام نہیں ہے تو پھر آپ اس طریقے سے سوشل میڈیا کے ایونٹ سے کروانے سے کوئی، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ بالکل اس کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا، یہ ڈاکٹر زمان تو ہے کھنبر کے، دارل کے اندر سے اس کا تعلق ہے، تو اس نے جو دارل میں اس کی بیٹی ہے سوریا زمان، یہ ایجوکیشن منسٹر ہے، تو اس سے آپ مطمئن ہیں کہ اس نے کام کیا ہے ایجوکیشن کے لیے؟ نہیں، بالکل مطمئن نہیں. بھائی دیکھو، میں پھر اس چیز کو لے کر آؤں گا. اگر رشتہ داری کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ڈاکٹر اور ہمارا جو ہے نا رشتہ داری خونی رشتہ، سوریا جو ہے نا ہماری بانجی ہے، لیکن جو کام نہیں کرے جائے، چاہے میرے بھائی بھی کیوں نہ ہو، تو میں اس کا اگینسٹ جاؤں گا. ٹھیک ہے نا. ڈاکٹر کے میں بولوں گا، میرے پاس ثبوت ہے. ڈاکٹر کی اپنی بڑی بیٹی دارل میں ہے اس ٹائم، ایجوکیشن اس کے اساتذہ کے لسٹ میں ہے. پیسے لے رہی، کہاں پڑھا رہی ہے وہ؟ کدھر پڑھا رہی ہے؟ پیسے کھا رہی ہے نا. ڈاکٹر جو ہے نا صرف پیسے کھلواتا ہے، کھاؤ پیو والا سسٹم میں لگا ہوا، ڈیلیور نہیں کر رہے. اس کو چاہیے کہ وہاں جو اسکول ہے وہاں پہ بھیجیں، تعلیم پرووائڈ کروائے، ایجوکیشن کروائے، لڑکیوں کو تعلیم دلوائے، تب ہم مانیں گے. اچھا، پھر تو آپ کے نزدیک یہ جو پیس ایکسپو ہو رہا ہے، یہ صرف اور صرف اس کا سوشل میڈیا کے حد تک کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، باقی اس کے علاقے کے اندر کچھ ڈیولپمنٹ کا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو آپ اس پلیٹ فارم سے اپنے جو دارل کے نوجوان ہیں ان کو کیا میسج دیں گے کہ وہ ڈاکٹر زمان کو
बिल्कुल रिजेक्ट करे, उसको एक्सेप्ट करे, क्या करें? बिल्कुल, मैं तो बोलता हूँ 110% इसको रिजेक्ट करना चाहिए, इसको 110% रिजेक्ट करना चाहिए भाई। इसका पिछले जो 2007 से आज तक का है, इसके जो कारनामे हैं वो देखते हुए तो इसको बिल्कुल रिजेक्ट करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ इसको, ये जो इवेंट है ना, ये सोशल मीडिया के हद तक अगर बहरहाल का नाम बदनाम ना होता तो मैं तो बोलता था इसको करने ही नहीं देना चाहिए था। सही है ना, इसकी पूरा हमने बेके से पूरा देखा है, कभी भाग के वहाँ जाना, सऊदीया जाना, कभी भाग के इस्लामाबाद जाना, कभी कहाँ जाना, इस तरीके से भाग दौड़ वाला बंदा हमें नहीं चाहिए। हमें कम ही बंदा चाहिए, पढ़ा लिखा बंदा। हमने सोचा था यार ये पढ़ा लिखा बंदा है तो अच्छा होगा, हमने 3 साल इसका मुखालिफत नहीं किया, हमने इसके हक में बयानात दिए, इसका हमने सपोर्ट किया, लेकिन अंदर से बंदा खोखला निकला है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ सोशल मीडिया के हद तक है, इसका प्रैक्टिकल काम कोई नहीं है। दारेल के लोगों से बिल्कुल दर्द नहीं रखता, खनबरी के लोगों से बिल्कुल दर्द नहीं रखता है, गुड़शाल के लोगों का बिल्कुल दर्द नहीं रखता है। ये सिर्फ के सिर्फ सोशल मीडिया के हद तक है। एक पुल नहीं बना सकता है, एक हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रोवाइड नहीं कर सकता है, रोड के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता। क्या मुझे दिखाओ डॉक्टर का एक रोड के लिए एक बयान इसने दिया हो, या हॉस्पिटल के लिए दिया हो, या एजुकेशन के लिए दिया हो, तो किस चीज़ के लिए? हमें फ़ायदा नहीं इससे। ऐसे लोगों का तो मैं बिल्कुल अपने धरती से ही निकाल देना चाहिए, ये तो एंटी है बिल्कुल हमारे। चलो शमस भाई, तो आपका बहुत कीमती टाइम का शुक्रिया। ओके, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये थे फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के सदर शमस गिलगिती। इनका जो मौक़िफ़ था वो हमने आप लोगों के सामने पेश किया, और भी ये इवेंट होने से पहले 1-2 एक्सपर्ट लोग ला सके तो आप लोगों के सामने लाएंगे, और इस इवेंट की जो हकीकत है वो हम आप लोगों को दिखा सकें। तब तक के लिए अपने मेज़बान रज़ील्लाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।